سنا ہے نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، کیوں بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آئے گا، بوڑھا بھی مسجد میں نظر آئے گا، نوجوان بھی مسجد میں نظر آئے گا، دکاندار بھی مسجد میں نظر آئے گا، مزدوری کرنے والا بھی مسجد میں نظر آئے گا، دکان چلانے والا بھی مسجد میں نظر آئے گا، تاجر بھی مسجد میں نظر آئے گا، زمیندارہ کرنے والا بھی مسجد میں نظر آئے گا، غریب بھی مسجد میں نظر آئے گا، امیر بھی مسجد میں نظر آئے گا۔ رمضان کا پورا مہینہ نماز فجر لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، رش ہو جاتا ہے۔ بعض مساجد تو تھوڑی ہو جاتی ہیں، کم پڑ جاتی ہیں، جگہ تنگ ہو جاتی ہے، صحن بھی بھر جاتا ہے، اندر کا حال بھی بھر جاتا ہے۔ لیکن بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں، بڑی وسیع مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن نمازیوں سے بھر جاتی ہیں۔ ظہر کے وقت بھی نمازیوں کی کافی تعداد ہوتی ہے، عصر کا وقت آتا ہے تو نمازیوں کی تعداد وسیع ہو جاتی ہے، مغرب کے وقت تو جگہ تنگ ہو جاتی ہے، عشاء کے وقت بھی مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ پورا رمضان کا مہینہ مسجدوں میں ایک بڑی رونق نظر آتی ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر اذکار کے اندر مشغول ہوتا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے، کوئی آنسو بہار ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ظہر کی نماز میں وہی چند بزرگ نظر آتے ہیں جو سارا سال نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی نوجوان بھی نظر نہیں آتا، ان کے علاوہ اور کوئی بزرگ بھی نظر نہیں آتا۔ کہاں گئے وہ مسلمان؟ کیا ایک مہینے کے صرف مسلمان تھے؟ کیا لکھنے والوں نے صحیح لکھا ہے؟ نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ کیا ایک مہینے کا تو مسلمان ہے؟ کیا ایک مہینے کے لیے اللہ نے تجھے رزق دیا ہے؟ کیا ایک مہینے کے لیے اللہ نے تجھے نوکری دی ہے؟ کیا ایک مہینے کے لیے اللہ نے کاروبار دیا ہے؟ کیا ایک مہینے کے لیے اللہ نے تجھے گاڑی دی ہے؟ سارا سال اس کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، پھر نماز صرف ایک مہینے کی کیوں پڑھتا ہے؟ سارا سال نمازیں کیوں نہیں پڑھتا؟ آج موقع ہے، آجا اللہ کے دروازے پہ آجا اور سن لیجئے جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جا جبرائیل یہ حکم ہے میرے محبوب کو سنا کے آجا، یہ حکم ہے میرے محبوب کو بتا کے آجا، یہ میرا حکم ہے میرے محبوب کو بتا کر آجا، یہ میرا پیغام ان تک پہنچا کے آجا، ان کو بتا کے آ کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے اندر یہ حکم ہے، اس کے اندر یہ حکم ہے۔ لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب کو نماز والا تحفہ دے کر آ، بلکہ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا جا جبرائیل میرے محبوب آرام کر رہے ہوں گے، میرے نبی کے پاؤں کے تلووں کو بوسے دے کے جگا کے میں اللہ کے پاس لے کر آ جا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار کرایا، واپسی پہ ایک بہت بڑا تحفہ دیا، بہت بڑا انعام دیا۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ نماز والا تحفہ ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ نماز والا تحفہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفے کو لے کر آنے والے ہیں، رب ذوالجلال تحفے کو بھیجنے والا ہے، آمنہ کا لال تحفے کو لے کر آنے والا ہے، اور وہ نماز والا تحفہ ہے۔ آج تو نے صرف ایک مہینہ نماز پڑھ کے یہ ثابت کیا کہ تو ایک مہینے کا مسلمان ہے۔ حالانکہ تو حضور علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، حالانکہ تو حضور کا امتی بھی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا سچا حبدار بھی بتاتا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ تو مسجد میں نظر کیوں نہیں آتا؟ رمضان کے علاوہ تو قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ آجا تو بہت دور چلا گیا ہے، بہت بھٹے گیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں والا
والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کی طرف سے منادی آواز دیتا ہے، آؤ آؤ مانگنے والو، آؤ مجھ سے مانگنے والو، میں تمہارے دامنوں کو بھر دوں گا۔